السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ آپ سب انشاءاللہ تندرستی کے ساتھ ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اور سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ہے کہ ہم اپنی اس تختی کو آج کمپلیٹ کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی منزل تک ایسے ہی آسانی اور بابرکت کے ساتھ پہنچائے انشاءاللہ، اور ہماری مدد فرمائے اور ان تمام لوگوں کی بھی مدد فرمائے جو گھر بیٹھے اس چینل کو دیکھ رہے ہیں۔ تو سبق کو شروع کرنے سے پہلے ہم دعا پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آمین۔ دوسری دعا پڑھتے ہیں۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ آمین۔ تو ہمارا سبق جو ہے وہ آج آخری لائن ہے، لیکن ہم شروع سے سٹارٹ کرتے ہیں تاکہ ہماری دہرائی ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تختی نمبر اول، حروف مفردات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف با تا ثا جیم ہا خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم۔ اب ہمارا سبق شروع کرتے ہیں۔ نون واو ہا حمزہ یا پھر سے پڑھتے ہیں۔ نون واو ہا حمزہ یا نون واو ہا حمزہ یا الحمدللہ اس کے ساتھ ہمارا جو پہلا تختی ہے وہ مکمل ہو گیا ہے۔ اللہ کا بہت زیادہ شکر ہے۔ انشاءاللہ آپ سب کو سمجھ میں بھی آ رہا ہوگا۔ اب ہم ان کے مخرج پڑھتے ہیں۔ نون کا مخرج یہ ہے، یعنی اس کی ادائیگی کا جو وہ طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ زبان کا کنارہ انیاب سے ثنایا تک کے داڑوں کی جڑ سے لگے۔ جب زبان کا کنارہ انیاب سے ثنایا تک کے داڑوں کی جڑ سے لگے تو ادا ہوتا ہے نون۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے انیاب اور ثنایا کیا ہے، تو اس سے پریویس لیسن جو ہے اس میں میں نے یہ بتا دیا تھا کہ یہ انیاب اور ثنایا جو ہیں یہ دانتوں کے نام ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس سے پہلے والا آپ نے اگر دیکھنا ہے سمجھنا ہے تو اس سے پہلے والا آپ ویڈیو جو ہے وہ ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو یہ صحیح طرح سے سمجھ میں آ جائے کہ زبان کا جو کنارہ ہے وہ انیاب سے ثنایا تک کے دانت جو ہے نا وہ سب تک داڑوں کی جڑ سے لگے، وہ تمام، تو ادا ہوتا ہے نون۔ پھر ہے ہمارے پاس واو۔ اس کا بہت ہی آسان مخرج ہے کہ دونوں ہونٹوں کو گول کریں۔ جب دونوں ہونٹوں کو ہم واو ادا کرتے ہیں تو ہمارے ہونٹ جو ہے نا وہ گول ہوتے ہیں۔ واو، آپ فیل کریں واو، جب ہم واو ادا کرتے ہیں تو ہمارے دونوں ہونٹ گول ہوتے ہیں۔ پھر ہے ہمارے پاس ہا، یہ حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ ہا حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ پھر ہے ہمارے پاس حمزہ، یہ بھی حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ تو یعنی ہا اور حمزہ ان دونوں کا ایک ہی مخرج ہے کہ حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ پھر ہے ہمارے پاس یا، تو یا کا مخرج ہے زبان کا درمیان تالو کے درمیان سے لگے تو ادا ہوتا ہے یا۔ تو ایک بات ذہن نشین کرا دوں کہ ہا اور حمزہ ان دونوں کا ایک مخرج ہے، یعنی دونوں حلق کے نیچے، دونوں جو ہیں حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، ہا اور حمزہ۔
اور یا جو ہے اس کا مخرج ہے زبان کا درمیان جب تالو کے درمیان سے لگے. تو اس سے پہلے ہم نے 2 لفظ پڑھے تھے جیم شین، تو ان دونوں کا بھی وہی مخرج تھا کہ زبان کا درمیان جب تالو کے درمیان سے لگے. تو اب جیم شین اور یا ان تینوں کا ایک ہی مخرج ہے، یعنی زبان کا درمیان جب تالو کے درمیان سے لگے تو ادا ہوتا ہے جیم شین اور یا. تو اسی کے ساتھ ہماری جو پہلی تختی ہے الحمدللہ وہ مکمل ہو چکا ہے. تو کل انشاءاللہ ہم اس کو دہرائی کریں گے اس کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ریلیٹڈ جو نرمی والے حروف ہیں یا جو موٹے حروف ہیں انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے. تو اب ہم اپنے دوسرے لیسن کی طرف جاتے ہیں جو کہ 5واں کلمہ ہے. تو یہ ہمیشہ اس ایپ کو کھولنے کے سے یہی ہوتا ہے کہ آپ ایپ کو کھولتے ہو تو بالکل پیچھے چلے جاتا ہے. یہ اس کا مجھے بہت برا لگتا ہے، لیکن اب کیا کر سکتے ہیں. تو ہمارے جو 6 کلمے ہیں وہ آ گیا. تو اس میں ہمارا 5واں کلمہ ہے. اس سے پہلے ہم ایک دفعہ نا چوتھا کلمہ کو ریوائز کر دیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چوتھا کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. اب ہے ہمارا 5واں کلمہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا او خطأ سرا او علانیۃ واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. پھر سے ایک دفعہ دہرا لیتے ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا او خطأ سرا او علانیۃ واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. ترجمہ: استغفر اللہ کہ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، ربی جو کہ میرا پروردگار ہے، من کل ذنب ہر اس گناہ سے، اذنبتہ جو میں نے کیا، عمدن جان بوجھ کر، او خطأ یا بھول کر. یعنی میں معافی مانگتا ہوں اللہ سے جو کہ میرا پروردگار ہے. کس چیز سے معافی مانگتا ہوں؟ ہر اس گناہ سے جو میں نے کیا، چاہے وہ جان بوجھ کے کیا یا غلطی سے کیا. سرًا او علانیۃ، سرًا یعنی چھپ کر کیا، او علانیۃ یا ظاہر ہو کر کیا. واتوب الیہ اور میں اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، من الذنب الذی اعلم ہر اس گناہ سے جس کو میں جانتا ہوں، اعلم یعنی میں جانتا ہوں، ومن الذنب الذی لا اعلم اور ہر اس گناہ سے بھی توبہ کرتا ہوں جس کو میں لا اعلم نہیں جانتا. انک انت علام الغیوب اے اللہ بے شک تو جاننے والا ہے، علام یعنی جاننے والا ہے، غیوب غیب کی چیزوں کو جس کو کوئی نہیں جانتا اس کو بھی تو جاننے والا ہے. وستار العیوب اور بے شک تو عیبوں کو چھپانے والا ہے. وغفار الذنوب اور گناہوں کو بخشنے والا ہے. ولا حول ولا قوة اور کسی بھی گناہ سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی توفیق نہیں ہوتی کسی کو بھی، الا باللہ العلی العظیم سوائے اللہ کے جو بہت بلند اور عظمت ہے.
الحمدللہ اس کے ساتھ ہمارے 5 کلمے مکمل ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ لیسن میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا.